پیارا کلام امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم سن رہے تھے. کچھ مدنی پھول بھی سماعت کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تجارت کرو کہ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے فقط تجارت میں ہیں، بزنس میں. کوئی چیز اس لیے خریدنا کہ اس سے منافع پر بیچا جائے، یہ تجارت کہلاتا ہے. اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ سیدنا ہود علیہ السلام، اس حدیث کی شرح میں نہیں، ویسے تجارت فرمایا کہ تجارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پیشے کو انبیاء کرام سے برکتیں لینے کا شرف حاصل ہوا کہ انبیاء نے تجارت کی. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام بھی تجارت فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات با برکت سے اسے نوازا. منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے تجارت کی غرض سے ملک شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکا اور تمام اہل بازار، شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداربت بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداربت اور شرکت دونوں طریقوں سے تجارت کی. اب مداربت کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے تاجر ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ورڈ ہوگا. مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا ایگریمنٹ جس میں ایک جانب سے، ایک فریق کی طرف سے رقم اور دوسری کی طرف سے عمل ہوتا ہے، یعنی ایک کی محنت ہوتی ہے اور ایک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے شراکت داری بھی فرمائی تجارت میں، اور تجارت میں شراکت داری کے 2 پارٹنر مل کر بزنس کرتے ہیں، اس کو شراکت کہا جاتا ہے. ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مال کو ملک شام میں آپ تشریف لے جا کر وہاں فروخت کیا. آپ نے سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے شراکت پر کاروبار فرمایا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضور علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضور علیہ السلام کا شریک تجارت تھا. ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی پر جھگڑا کرتے تھے. معلوم ہوا مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تجارت بھی اچھی ہو، ہماری راست بازی اور دیانت داری کی مثال دی جائے، تو ہماری تجارت سے امت مسلمہ کو آسانی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی اصول تجارت کو سیکھا جائے. آج تجارت کرنا تو ہر شخص چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور مگر وہ تجارت کے اصول نہیں سیکھتا. بہت سارے لوگ بزنس مین ہیں مگر بہت سارے معاملات کا انہیں علم نہیں، مسائل کا پتہ نہیں، جانتے نہیں ہیں، اور وہ بازاروں کے اندر سب کام کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ دین اسلام جس طرح عبادات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کی تعلیم و تربیت دیتا ہے، اسی طرح دین اسلام نے کاروباری لین دین اور تجارتی معاملات کی بھی دین اسلام مکمل رہنمائی فرماتا ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے. روایت معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. کتنے پیارے اصول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے. مگر آج اگر ہم اپنی مارکیٹ کا جائزہ لیں
بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں تو کیا ہم اپنی خرید و فروخت میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ کسی کا مال خریدتے ہیں تو اس میں خواہ مخواہ میں عیب نکالتے ہیں، اپنا مال بیچتے ہیں تو خواہ مخواہ میں اس کی تعریف کرتے ہیں، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کیا اسی کے مطابق ہم مال دیتے ہیں، کیا پیمنٹ ٹرمز جو ہوتی ہے کیا اسی کے مطابق پھر ہم ان کو پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں؟ اس کا جواب تو خود ہی ہمیں اپنے آپ سے مل جائے گا۔ اگر یہی عالم ہے، اگر جھوٹ بولتے رہے اور جھوٹ بول کر مال بیچتے رہے تو یقین جانیے اس تجارت میں کوئی برکت نہیں رہے گی۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جس سے قیامت کے دن اللہ پاک نہ کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی سامان پر قسم کھائے کہ مجھے پہلے اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی، حالانکہ وہ جھوٹا ہو۔ اس طرح لوگ کرتے ہیں، جو اسٹیٹ بروکر ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے مجھے تو اتنا لگ چکا ہے، اپنی بائک بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں، میرا تو سودا ہو گیا ہے، میرا تو سودا ہو چکا تھا، ہو چکا تو پھر بیچ کیوں رہے ہو، میری تو اتنی بولی لگ چکی تھی۔ جھوٹ شامل کرتے ہیں، وقتی طور پر انہیں پیسہ نظر آتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے اگر سچ بولیں اور معاملہ واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جھوٹی قسم مال کو بکوانے والی لیکن کمائی کی برکت مٹانے والی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو خصوصاً تجارت کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر جو نبی پاک علیہ السلام کا پہلا جو حدیث پاک پہلی میں نے بیان کی اس کو غور سے سماعت کیجیے، ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے لیے بہترین اصول ہمارے سامنے ہوں اور ہم جو تجارت کر رہے ہیں اس میں جھوٹ کا لین دین نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے، ان بزنس مینوں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں حد سے نہ بڑھیں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب لینا ہے کسی سے تو سختی کی جاتی ہے، اور دینا ہے تو لے تو لیا تھا، فون بھی بند ہے، واٹس ایپ بھی بند ہے، فون بھی نہیں سنا جا رہا، اور فون آ بھی جائے تو کہنے بات نہیں ہے، سگنل نہیں ہے جناب جو ہے، اور اسی طرح کسی سے ایگریمنٹ ہو جائے تو ابھی پہنچاتا ہوں تو کل پہنچاتا ہوں۔ کثرت سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، کماتے بہت ہیں مگر یوں ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں درست تجارت کرنے والا بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اب سنتے ہیں ہم منقبت کے 2 اشعار، پھر صلاۃ والسلام۔ ہمارا وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے پروگرام کا۔